الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ جمعہ کو جو سوال و جواب چل رہے تھے، ایک صاحب نے مختلف علمی نوعیت کے سوالات دریافت فرمائے تھے، اور ان میں سے کچھ کے جوابات ہم نے دیے تھے کہ وقت میں گنجائش باقی نہ رہی، اور وہ اتنی علمی چیزیں ہیں کہ خیال آیا کہ جمعہ کے بعد، نماز کے بعد جو سوال و جواب ہوتے ہیں ان میں جو جوابات چل رہے تھے آج ہم اس نشست میں انہیں پورا کرتے ہیں۔ بہت اہم سوال انہوں نے دریافت فرمایا تھا کہ شریعت کے احکامات کو بدلنے میں کون کون سے عوامل کار فرما ہے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز نص سے ثابت ہوتی ہے اور پھر دوسری آیت اسے منسوخ کر دیتی ہے، یہ متواتر احادیث جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، وہ قرآن کریم کی کسی آیت کی تشریح میں یا تو اسے منسوخ کر دیتی ہیں اور یا پھر اس میں پابندیوں کا اضافہ کر دیتی ہیں۔ جیسے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت آتی ہے، بحث اس پہ ہوئی ہے کہ بچے کے دودھ پلانے کے سلسلے میں کتنا دودھ وہ پیے تو پلانے والی عورت اس کی رضاعی والدہ شمار کی جائیں گی۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہا کی روایت میں یہ آتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ 10 مرتبہ 10 چسکیاں اگر بچہ لے تو دودھ پلانے والی عورت اس کی ماں بن جائے گی، کہ شریعت اعتبار کرتی ہے رشتوں کا جو خون سے ثابت ہوں اور دودھ سے ثابت ہوں۔ پھر مختلف احادیث آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات، ان کی بنا پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ایک قطرہ بھی اگر بچے کے حلق سے نیچے اتر جائے گا تو اس کی ماں قرار پائے گی۔ چنانچہ حنفی فقہا نے اس پہ تفصیل سے بڑی کتابوں میں بحث کی۔ پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ کبھی وحی خفی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی تھی وہ حکم کو تبدیل کر دیتی تھی۔ پھر تیسری چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع تھا جو وقت کے اور حالات کے اور جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے احکامات کو بدل دیتا تھا۔ جو مدینہ منورہ میں سود اور مختلف چیزیں شمار کی جاتی تھیں، وہ اسی مملکت کے دوسرے حصے میں عرف کی بنا پر قبول کر لی جاتی تھیں۔ ایک مقام ایسا تھا جس میں بیعانہ اور پیسے دے دینا کہ آپ میرے لیے مثلاً جوتا بنا دو اور یہ 1000 روپیہ دے کے جا رہا ہوں
اسے منع کرتے تھے اور جائز نہیں سمجھتے تھے، اور سیم ٹائم میں مملکت کا دوسرا حصہ ایسا تھا جہاں پر عرف عام یہ جاری تھا اور اس کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع جس چیز پہ ہو گیا وہ بھی قانون کو تبدیل کرتا تھا۔ اور ایک چیز یہ بھی تھی کہ مصرف باقی نہیں رہتا تھا، اس وجہ سے بھی احکامات تبدیل ہوتے رہے۔ براہ راست تو اس کی مثال بعد میں دیں گے، لیکن سہولت کے لیے مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی ایسے ہیں جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا یعنی شریک مانتے، تو یہودیوں نے پلٹ کے کئی صدیوں کے بعد اس پہ اعتراض کیا کہ ہم تو حضرت عزیر علیہ السلام کو ایسے نہیں مانتے جیسے قرآن میں آیا۔ تو جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اب ہماری صدی تک، یعنی گویا ان کا کہنا یہ تھا کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے کوئی 400 برس کے بعد یہودیوں کا وہ فرقہ ہی ختم ہو گیا جس فرقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا تھا۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مثال تفصیل سے دی تھی کہ کس طرح انہوں نے اس بات کو کہا کہ مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤلفۃ القلوب کو دیا جاتا تھا، لیکن اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وقتی طور پر انہوں نے اس چیز کو ترک فرما دیا۔ لیکن حنفیہ کے محققین کا قول یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس طرز عمل سے قرآن کریم نے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف بیان کیے ہیں اس میں سے یہ جو مصرف ہے یہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسے ختم فرما بھی نہیں سکتے تھے، یہ اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن اس دور میں اس پہ عمل نہیں ہوا۔ عمل کرنے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا تھا کیونکہ ضرورت نہیں رہی تھی۔ امید ہے کہ پچھلی جو مباحث جمعہ کے دن ہوئی تھیں بعد از نماز وہ ذہن میں آ گئی ہوں گی، تو اگر ایسے ہے تو آخری چیز جو تغیر پیدا کرتی ہے جگہ میں اور وقت کے بدلنے میں شرعی احکامات میں، ان میں سے ایک بہت بڑی چیز عرف ہے۔ ہم نے اس میں عقل کا بھی ذکر کیا تھا کہ عقل کی وجہ سے بھی، صحیح سوچ اور سمجھ کی وجہ سے بھی، عقل سلیم کی وجہ سے بھی تغیر برپا ہوتا ہے۔ اس عرف کی بحث کو اچھے طریقے پہ سن لینا چاہیے، اور جو بر بنائے عقل تغیر پیدا ہوتا ہے اس پہ ذرا سی بات آگے کریں گے۔ صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر بحث کی ہے، وہ ہے کہ کسی آدمی نے روزہ رکھا اور دانتوں میں جو خلا ہوتا ہے یہاں پر گوشت پھنس گیا اور اس نے اس کو نگل لیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ اس میں انہوں نے اس مقام پر لکھا ہے کہ جو شخص بھی فتویٰ دیتا ہے اس میں ایک درجہ اجتہاد کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے، مراد ان کی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرے۔ تو انشاءاللہ اس عرف کی بحث میں ہم آپ سے عرض کریں گے کہ عرف کیا ہے اور عرف کی بنا پر کیسے احکامات میں تغیر پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ مفتی پہ مشتمل ہے کہ وہ حالات زمانہ کا جائزہ لے اور کسی حد تک اجتہاد کی صلاحیت اگر اس میں ہے اور ہونی چاہیے اسے استعمال کرے، محض ناقل نہ بنا رہے
کہ فلاں کتاب میں فلاں مسئلہ لکھا ہے اور فلاں کتاب میں فلاں مسئلہ لکھا ہے، بلکہ اللہ نے اسے شعور اور سینسز اور جو عقل دی ہے اس عقل کو بھی استعمال کرے۔ تو کتاب و سنت سے جو چیزیں پتہ چلتی ہیں اس میں عرف بہت بڑی چیز ہے۔ عرف اور عادت میں اصولی طور پر فرق ہے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو الگ الگ کر کے لکھا ہے۔ اور عرف اور عادت کا اطلاق وہ جملہ یا وہ عمل جو وہاں عقلاً لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جائے اور سنجیدہ طبیعت کے فہیم اور دانا لوگ اس کو قبول کر لیں، اس کو کہتے ہیں عرف۔ اس لیے ہر عرف یہ عادت ہو جاتی ہے، لیکن ہر عادت عرف نہیں ہوتی۔ یہ تو شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ ہم آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ عرف اور عادت ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ یہ بڑی علمی بحث ہے اور وہ فقہا کرتے ہیں، شامی رحمۃ اللہ نے بھی کی ہے، لیکن عرف اور عادت ایک ہی چیز ہوتی ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے۔ یعنی اس زمانے کے جو سلیم الفطرت لوگ ہیں ان میں وہ عادت راسخ ہو جائے، پکی ہو جائے، اور وقت کے ساتھ ساتھ تجربے کے ساتھ ساتھ پتہ چلے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح وہ جو عرف چلتا ہے وہ کبھی ایک ملک کے حصے میں وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور دوسرے حصے میں ٹھیک ہوتا ہے۔ ہم اس کی متعدد مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مثلا عرف میں ہمارے ہاں آپ دیکھیں تو بیعانہ، پیسے دے دینا اور چیز کی تیاری کے لیے اس کو آرڈر دے دینا ہمارے نزدیک جائز، اور اصولاً جائز نہیں ہونا چاہیے، عقلاً بھی اور شرعاً بھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے، صحیح روایات میں آتا ہے، احادیث میں، کیونکہ اس میں من جملہ اور دلائل کے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں بے خبری پائی جاتی ہے۔ آپ نے اس کو آرڈر دیا 1000 کا، اور جب آپ لینے گئے تو معلوم ہوا دکان چھوڑ کے چلا گیا، اب وہ 1000 ضائع ہو گئے نا، اس آدمی کا نقصان ہو گیا۔ اور آرڈر دے دیا 1000 کا اور مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئیں، تو وہ کہتا ہے جی اب یہ 1000 میں تو نہیں بن سکتا، آپ نے مجھے جو 5000 دینے تھے اس کی بجائے اب 7000 دے دیجئے۔ اب جھگڑا پڑ گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا جس میں اجرت مجہول ہو جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور ہو بھی جاتا ہے۔ آرڈر تھا اور اس کے ساتھ اس انسان نے اس آرڈر کو انتقال کی وجہ سے منسوخ کر دیا، پیسوں کا پتہ نہیں چل رہا۔ غرض متعدد صورتیں اس کی ہو جاتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبضے کے متعلق فرمایا کہ تم پوری ادائیگی کرو، چیز تمہارے حوالے ہو جائے، اور اسی پہ فتویٰ ہوا کرتا تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے شراح میں یہ سرخسی تھے، اور سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اسی پہ فتویٰ دیتے تھے اس حدیث کی وجہ سے۔ پھر جب وہ ایران فتح ہوا اور ان علاقوں میں گئے تو انہوں نے کہا بلا تکلف یہاں پورے سوسائٹی میں یہی چیز ہے، اور لوگ اس کے عادی ہیں کہ وہ جوتا بنواتے ہیں، کپڑا بنواتے ہیں، فرنیچر بنواتے ہیں، کوئی اور چیز، تو تھوڑے سے پیسے اسے دے دیتے، اور جب قبضہ لینے جاتے ہیں تو حساب باق کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پہنچ کے انہوں نے اس کی حلت کا جائز ہونے کا فتویٰ دیا۔ عرف یہی تھا نا معاشرے میں، اور سوسائٹی نے اسے قبول کر لیا تھا، اور یہ کتاب و سنت کی اگرچہ بعض چیزوں سے ٹکراتی تھی لیکن مجموعی اعتبار سے اس کے مطابق کی تھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کیچڑ کو ناپاک کہتے تھے۔ حرمین شریفین میں سب ریتی ہوا کرتی تھی،
ایسے زیادہ کیچڑ کہاں ہوتا تھا. لیکن جب وہ ان علاقوں میں گئے جو ریگستان نہیں تھے اور کچی زمینیں تھیں تو انہیں کہنا پڑا کہ کیچڑ پاک ہے، کیونکہ اس علاقے میں کیچڑ سے بچنا ہی دشوار ہے. اس کی متعدد مثالیں، دو تو یہ ہو گئیں. ایک اور مثال آپ کو دیں کہ سکہ جو رائج الوقت ہوتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے. بہت بڑی بحث اہل تشیع میں اور اہل السنہ میں یہ ہوئی، اور دونوں طرف کے بڑے بڑے علماء جو تھے، جب سونے اور چاندی سے تبدیلی آئی اور نوٹ آئے کہ نوٹ پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں، تو اہل تشیع میں بہت بڑے بڑے علماء نے فیصلہ کیا. انہوں نے کہا ہمارے نزدیک نوٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور ان میں بہت سے اہل علم ایسے ہیں جو اب بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے نوٹ کی صورت میں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. سونا اور چاندی ہے، خمس بلکہ کہیے، زکوٰۃ تو نہیں، وہ کہتے ہیں خمس نہیں ہے. اور اگر تمہارے پاس سونا اور چاندی ہے تو اس پہ خمس آئے گا. تو وہ خمس جو تھا اس کو انہوں نے اس طرح نہیں، یعنی نوٹ میں نہیں مانا، اور ہمارے نزدیک نوٹ پہ زکوٰۃ آئی. کیونکہ عرف عام میں جو کرنسی چل رہی ہے، جو سب سے زیادہ شہر میں متعارف کرنسی ہے، اس کا اعتبار کیا جائے. چنانچہ ایک جگہ بیروت میں جانا ہوا اور وہاں سے کچھ کتابیں خریدی، تو انہوں نے کہا کہ اتنے میں دے رہا ہوں اور یہ کتابوں کا بل اتنا ہے. تو اپنی حماقت کی وجہ سے خیال میں ہی نہیں آیا کہ اس سے پوچھتے، تو جب اتنے پیسے دیے تو اس نے کہا نہیں، میری تو مراد ڈالر ہے. ہم نے کہا ڈالر کیسے؟ بیروت میں تو یہی روپیہ چلتا ہے. اس نے کہا نہیں، ڈالر بھی چلتے ہیں، یہ بھی چلتا ہے. ہم نے کہا اعتبار اس کا ہے، ڈالر کا نہیں ہے. کیونکہ عرف عام میں آپ کے ہاں درہم دینار استعمال کیے جاتے ہیں، ڈالر استعمال نہیں کیا جاتا. تو جو عرف عام ہے اس میں یہی ہوتا ہے. مثلا نیپال جانے کا اتفاق ہوا تو نیپال میں مقامی سکہ بھی چلتا تھا جو ان کا اپنا تھا، انڈیا کا روپیہ بھی چلتا تھا اور ڈالر بھی چلتا تھا. یہ سب چیزیں، تو اب اس میں جو مراد لی جائے گی وہ وہاں کے نیپال کا اپنا سکہ مراد دیا جائے گا. ہندوستانی روپیہ اور ہندوستانی پیسہ یا ڈالر اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ عرف عام میں جب کوئی کہے گا 10 روپے 15 روپے اتنے میں خریدا اتنے میں بیچا، تو اس سے ڈالر مراد لی ہی نہیں جا سکتی. عرف کیا ہے؟ عرف کی بنا پر حکم بدل جائے گا. عرف میں نیپال میں روپیہ نیپالی روپے کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے نا. وہ نیپالی روپے کی بجائے کوئی کہے کہ ڈالر میں، یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس عرف کی آپ ایک مثال دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کہتے تھے کہ گواہ اگر مسلمان ہے نا تو ظاہری طور پر اس کے عادل ہونے کا وصف اس کے لیے کافی ہے کہ اگر وہ انسان عدل کرنے والا ہے اور وہ بظاہر گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہے، اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی. یہی ہوتا تھا عرف. عرف میں تبدیلی آئی. امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ، جب ان کا زمانہ آیا تو انہوں نے گواہوں کے اسلام کے ساتھ اور شرط بڑھائی. فرمایا جھوٹ میں معروف نہ ہو. اب سوسائٹی میں جھوٹ عام ہو گیا ہے، تو اس سے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہمارے نزدیک وہ آدمی جو جھوٹ میں لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے، ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے چاہے وہ سچ بھی کہہ رہا ہو، اس لیے کہ احتمال تو جھوٹ کا ہوتا ہی ہے. تو آپ نے دیکھا عرف عام نے کہاں صرف مسلمان ہونا کافی تھا، کہاں اس کی مائنر ڈیٹیلز کہ جھوٹ بولتا ہے نہیں بولتا، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، ان ساری چیزوں کو عرف نے شامل کرا دیا. تو عرف کی وجہ سے حکم بدل جاتا ہے.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو چیز محض اسلام کافی تھا، بعد کے لوگوں نے اس میں مائنر ڈیٹیلز دی، پوچھا، تو عرف عام بدل گیا کہ مسلمان تو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، مسلمان تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن معیار جب سوسائٹی کا گرا تو امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ وغیرہ نے یہ شرائط عائد کر دیں مختلف، مثلاً اس کا جھوٹ میں مشہور نہ ہونا، فاسق و فاجر نہ ہونا وغیرہ وغیرہ، اور وہ شرائط بہت سخت ہیں اس زمانے، ہمارے زمانے کے عرف کے اعتبار سے، ورنہ عرف اس زمانے میں یہی ہو گئے تھے۔ تو عرف نے دیکھا آپ نے کہاں سے کتنا تغیر پیدا کر دیا، تو عرف میں بڑی طاقت ہے، عادت میں بڑی طاقت ہے، اور یہ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے شریعت میں مختلف تغیرات لاتی۔ اس کی ایک اور مثال آپ کو دیں، جبر اور اکراہ، اس کی بنا پر احکامات بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کفار مکہ انہیں روک لیتے تھے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ 19-20 برس کے لڑکے، اور ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، وہ پختہ عمر کے لوگ تھے رضی اللہ عنہ۔ یہ یمن کے تھے، اور جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور مکہ مکرمہ اور اسلام قبول کر لیا تو ان پر ظلم ہوئے بہت زیادہ۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو وہ ڈبوتے تھے پانی میں، بے ہوش ہو جاتے تھے، نہ جینے دیتے تھے نہ مرنے دیتے تھے، اور پھر انہیں کبھی انگاروں میں لٹا دیتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی سمیہ پہلی خاتون ہیں جنہیں ابو جہل نے نیزہ مارا، اور ایسا طاق کے نیزہ مارا کہ وہ ان کے جسم کے نازک حصے پہ جا کے لگا، اور وہ وہیں تڑپ گئیں اور ٹھنڈی ہو گئیں، شہادت ہو گئی ان کی۔ اور انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمار رضی اللہ عنہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اصبروا علی یاسر، یاسر کی اولاد صبر کرے، موعدکم الجنہ، میرا وعدہ ہے جنت میں ملاقات ہوگی۔ ان حالات میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ ایک دن حاضر ہوئے اور رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہو گیا؟ ان کا اللہ کے رسول یہ پکڑ لیتے ہیں اور مارتے ہیں اور کہتے ہیں تب چھوڑیں گے جب تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صاحب کو برا کہو۔ تو میں نے کبھی نہیں کہا، لیکن آج کچھ بات میں نے ایسی کہہ دی جو آپ کے شایان نشان نہیں تھی، اور میں اس پہ رو رہا ہوں کہ میں شہید ہو جاتا مگر ایسے الفاظ جناب والا کے متعلق نہ کہتا۔ اللہ نے اس موقع پہ آیت نازل کی، اور اللہ نے فرمایا الا ومن اکرہ، اور ہاں وہ شخص، وہ آدمی جو مجبور کیا جائے کفر پہ، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن ہو اسلام پہ اور اس کا عقیدہ اندر سے درست ہو، تو اللہ ایسے لوگوں کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ اس سے بحث چھڑی کہ جبر اور اکراہ کی کیا اہمیت ہے۔ جبر انسانوں کا اگر اس حد تک لے آئے کہ وہ کہیں کہ یہ کبیرہ گناہ کرو، تو اس جبر کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، حکم کیا لگایا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جبر حکومت کا معتبر ہوتا ہے، افراد کا نہیں۔ کوئی فرد کسی پہ جبر کرے کہ چوری کرو، یہ کام کرو، تو کہتے ہیں نہیں کرے گا تو کیا کر لے گا؟ لڑائی ہوگی نا، زیادہ سے زیادہ گالم گلوچ ہو جائے گی، وہ نہیں مانتا اس جبر کو، ختم ہو گیا قصہ۔ حکومت جبر کرے اور حکومت کہے کہ یہ کام کرو، اور جبر میں حکومت اسے قتل کر سکے، تو وہ کہتے ہیں اس جبر کا اعتبار ہے، کیونکہ حکومت کے پاس اسباب، وسائل اور ذرائع، معاشرے کا معیار کم ہوا، اور جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا دور آیا تو انہوں نے کہا جبر کا اعتبار افراد کا بھی معتبر ہے۔ ایک آدمی کسی کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھی میں تمہیں مار دوں گا، یہ کام کرو،
تو کہتے ہیں جبر جو افراد کا ہے، عام آدمی اپنی قوت سے لوگوں کو مجبور کرے کسی بات پہ اور لوگ مجبور ہو کر وہ کام کر لیں، تو حکومت چاہے یا نہ چاہے اس آدمی پر اللہ کے ہاں سے کوئی پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ فرد مجبور کر سکتا ہے۔ آج کا زمانہ وہ دیکھ لیتے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور فرد کا جبر دیکھ لیتے تو سارے فتوے تبدیل ہو جاتے، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں بہت آسان ہے کہ پسٹل ہے، رکھی بھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کام کرو ورنہ تمہیں مار دیں گے، اتنے پیسے کا اقرار لکھو ورنہ تمہیں مار دیں گے۔ اور بہت سی قسمیں جو جبر کی، اس کی کیا ضرورت ہے زیادہ مثالوں کی، لیکن فرد کا جبر ہمارے زمانے میں قابل اعتبار۔ وہ کہتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دو جبراً ورنہ میں تمہیں مار دوں گا، اس جبر کا اعتبار ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا لاؤ میں لکھ دیتا ہوں، وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ طلاق میں نے اپنی بیوی کو دی، وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس جبر کا اعتبار ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات اگر دیکھی جائے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تو پھر طلاق واقع ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہاں حکومت تو ہے نہیں اور وہ حکومت کے جبر کا اعتبار مانتے ہیں، اس سے کم کا نہیں مانتے۔ عرف کی بنا پر حکم بدل گیا۔ عرف جب تبدیل ہوتا ہے، عادت تبدیل ہوتی ہے لوگوں کی، شریعت کا حکم بدل جاتا ہے۔ اب یہ اتنی علمی مباحث جو ہیں، یہ ظاہر ہے کہ جمعے کے دن نماز کے بعد نہیں کی جا سکتی ہیں، تو اس لیے اس کو ادھورا سمجھا جائے اور اس کو اس کے ساتھ ملا لیا جائے کہ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ عرف کا اعتبار ہوتا ہے، اور عرف کے اعتبار میں جبر جو ہے وہ قابل اعتبار قرار پاتا ہے، چاہے وہ فرد کا ہو اور چاہے وہ حکومت کا۔ حکومت جبر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لکھ دو، یہ زمین میری ہے، حکومت کی ہے، وہ لکھ کے دے کے چلے آتا ہے۔ تو اگر کبھی کسی زمانے میں انصاف کی توقع ہو، اور فرض کر لیجیے حضرت مہدی تشریف لے آئیں، کیونکہ ان سے پہلے اس امت کے شعار میں سے جھوٹ اور ظلم ہے۔ مسلمان ہو اور ظلم نہ کرے، مسلمان ہو اور جھوٹ نہ بولے، ولیعذ باللہ، یہ دونوں چیزیں اس امت کو لے کے بیٹھ گئیں۔ فرض کیجیے حضرت مہدی کا دور آئے اور پیش کرے کہ حضرت یہ ہے کہ زمین میری تھی، مجھ پہ حکومت کا جبر، تو اس کا اعتبار انشاءاللہ کریں گے کہ تم پہ ہوا تھا لہٰذا یہ واپس جاتا ہے، تمہاری زمین تمہاری جائیداد ہے۔ تو جبر افراد کا بھی معتبر ہے اب ہمارے دور میں، اور جبر وہاں کا بھی معتبر ہے، حکومت کا، وہ تو ہے ہی ہے، ورنہ کہیں لے جا کر ڈال دیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پیچھے بیوی کا کیا ہوگا، تو 4 بچے ہیں ان کا کیا ہوگا، ماں تو غم میں مر جائے گی۔ تو اس جبر کا اعتبار ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہے، یہ متعدد مثالوں سے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی کہ یتیم کا مال وصی کے لیے استعمال کرنا، مضاربت کرنا درست ہے یا نہیں۔ حنفی فقہا اس کے قائل نہیں تھے۔ حنفی فقہا جو تھے، یعنی ایک آدمی ہے اور اس نے وفات سے پہلے کسی کو کہا کہ دیکھو میری اولاد کا خیال رکھنا، 1 کروڑ روپیہ ہے اور یتیم میرے بچوں کا مال ہے، اس سے تم تجارت کر لینا اور جو نفع ہو وہ تقسیم کر لینا۔ تو یہ درست ہے، حنفی فقہا اسی کے قائل تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وصی تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر اعتبار کر کے اپنا مال انہیں دے دیتے تھے، اور وہ یتیموں کے مال میں مضاربت کرتے تھے، اور جو نفع آتا تھا اس کو پوری طرح تقسیم کر کے ان کا حق ان کے پاس، ان کی محنت کی اجرت ان کے پاس۔ لیکن اب حنفی فقہا نے اپنے اس طریقے کو بدل دیا۔ انہوں نے کہا پہلے جو وصیت کر کے جاتے تھے نا، تو جس کو کرتے تھے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا تھا، خدا کا خوف ہوتا تھا، یتیموں کا مال وہ 1 پائی اس کی لینا حرام سمجھتا تھا۔
اب ہمارے دور میں لوگوں کی نیتیں بدل گئیں اور معاشی حالات خراب ہو گئے ہیں، تو 1 کروڑ روپیہ جو پتہ ہو کہ ہے اور پتہ ہو کہ یہ 5 مکانات ہیں اور مرنے والے نے اپنے بچوں کے نام کیے ہوئے ہیں یا کچھ کیا ہوا ہے، اور مجھے صرف اس نے وصیت کی تھی کہ میری اولاد کی اس مال کی دیکھ بھال کرنا، تو کب تک نیت کو کنٹرول کرے گا؟ 100 مرتبہ تو ذہن میں آئے گا نا کہ اس پیسے کو کیوں نہ کہیں لگا دوں۔ اس پیسے کو مارکیٹ میں لگا دیتا ہے، ڈالرز کے ریٹ پتہ ہی نہیں چلتے، اور 1 کروڑ ایک دن میں ضائع ہو جاتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ فقہا کہتے ہیں اب اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اب یہ عرف کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے فتویٰ بدل گیا۔ وہ کہتے ہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، وصی کو پابند کرنا چاہیے، عدالت پابند کرے گی، عدالت وصی کے ذمے ڈال دے گی۔ بچوں نے یا کسی وارث نے دعویٰ کر دیا کہ یہ وصی ضرور تھا، وفات سے پہلے اس سے کہا گیا تھا، انہوں نے فرما دیا تھا کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، یہ پیسہ کہاں گیا؟ وہ کہتا ہے بچوں کی بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے میں نے تجارت میں لگا دیا تھا، وہ تو ڈوب گیا۔ تو ہمارے دور میں، پچھلا دور ہوتا تو ٹھیک تھا، ڈوب گیا، صحیح کہتے ہو، وہ ڈوب گیا، ہوتا ہی ہے۔ ہمارے دور میں اس کو جبراً کہا جائے گا کہ جتنا پیسہ تھا نا اب لاؤ، تم کہیں سے بھی لاؤ، ورنہ جیل میں ڈالو، کیونکہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا کسی کا کہ اس نے اس 1 کروڑ کو اپنی اصل حالت میں قائم رہنے دیا ہوگا۔ اس لیے یتیم کے مال کو مضاربت میں لینا یہ ٹھیک نہیں۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیے، ہمارے حنفی فقہا کے ہاں پہلے زمانے میں جرم کے فیصلے کے لیے ذاتی علم کافی تھا۔ مثلا قاضی کو پتہ ہوتا ہے، کئی مرتبہ جج کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل میں وزیر نے یہ چکر چلایا ہے، انٹیلیجنس کے ذرائع ہیں، وہ بتا دیتے ہیں۔ وہ جج جو ہوتے ہیں جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ پہلے سٹیپ پہ ہی پہچان لیتے ہیں کہ اچھا آخر پہ انجام اب یہ کرتوت حکومت کرنے لگی ہے یا وزیر صاحب یہ کرنے لگے ہیں۔ وہ اپنے ذاتی علم کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتا تھا، اس کا ذاتی علم معتبر مانا جاتا تھا۔ مقدمے کے سلسلے میں ہمارا اصل مذہب یہی ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر دے، لیکن اب فقہا اس کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذاتی علم کی بنا پر فیصلہ ٹھیک ہے، اس وقت اتنے متقی اور پرہیزگار لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ کون کہہ سکتا ہے کہ جج بھی اتنے ہی متقی اور پرہیزگار ہے؟ وہ اپنے ذاتی علم کا سہارا لے کے کسی کی جائیداد نپٹا دے، کسی پہ قتل کا مقدمہ درج کروا دے، کچھ کر لے، تو گراوٹ دونوں طرف آئی ہے۔ وہ جو مدعی ہے، دعویٰ کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی خراب، اور جو جج ہے، فیصلہ کرنے والا، وہ اپنے ذاتی علم کی بنا پر اس کا فیصلہ چاہے صحیح کر دے تو بھی خراب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح فیصلے اور غلط فیصلے پر معیار کیا ہوگا؟ اس کا ذاتی علم ہی ہے نا، تو ذاتی علم کے پیچھے اگر عناد ہوا، بغض ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ فریق دوم نے پیسے زیادہ دے دیے تو پھر کیا ہوگا؟ اس ٹاور کو گرائیں، یہ لیجئے 10 کروڑ، اور یہ قانونی نکات ہیں، اپنے ذاتی علم کی بنیاد پر فیصلہ کر دے، غلط چیزیں۔ اب یہ نہیں مانا جا سکتا۔ قاضی شریح جنہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا، اور شریح رحمۃ اللہ علیہ قاضی رہے، اللہ نے بڑی طویل عمر انہیں دی تھی، یعنی انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور دیکھا، پھر ان کے بیٹے وہ جو فاسق و فاجر وہ یزید بدبخت، اس کا دور بھی دیکھا۔ شریح بہت بہت صاحب تقوی قاضی۔ ان کے بیٹے نے آ کے بیان کیا کہ ابا اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ اگر آپ کا حکم یہ ہو، قضا اور انصاف اور قانون اجازت دیتا ہو تو میں یوں کر لوں، اس میں تجارت میں نفع زیادہ ہو جائے گا،
اگلے دن وہی مقدمہ ہوا، عدالت میں آ گئی بات، شرائح چپ رہے، اور شرائح رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ اس اپنے بیٹے کے خلاف کیا۔ تو جب اسے سزا ہوئی تو اس نے کہا ابا آپ عجیب والد ہیں، آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو سزا سے تو بچ جاتا۔ فرمایا تم سزا سے بچ جاتے اگر میں پہلے بتا دیتا، اور اللہ کے ہاں جو سزا مجھے ملتی اس سے کون بچاتا۔ اتنے متقی تھے، پرہیزگار، کہ اپنی اولاد کی تعذیب وہ کا گوارا ہے، قابل برداشت ہے، لیکن اللہ کا خوف اور منصب کی عزت، یہ سب چیزیں ان کے سامنے۔ تو عرف میں کیا ہے؟ عرف میں یہ ہے کہ اگر قاضی اپنا ذاتی علم استعمال کر کے فیصلہ کرے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے زمانے میں اس کی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ کہا نہیں جا سکتا کہ قاضی کا ذاتی علم اسے بددیانتی پہ معاذ اللہ آمادہ کر دے تو پھر کیا ہوگا۔ دیکھیے ایک مثال اس کی اور دیتے ہیں کہ عرف کی بنیاد پر قانون بدل جاتا ہے، جگہ کی تبدیلی کی بنیاد پر قانون بدل جاتا ہے۔ اصلاً جو اصل مذہب ہے ہمارے نزدیک وہ کفر کا اعتبار ہے۔ کفر کا آسان ترجمہ یہ کر لیں یا سمجھ لیں کہ سوسائٹی میں مختلف طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جن بیچاروں کو 2 وقت کا کھانا مشکل سے ملتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جہاں کی بیٹیاں، جہاں کے بیٹے BMW سے کم بات ہی نہیں کرتے۔ زمین و آسمان کا فرق۔ یہ 10 مرتبہ سوچتے ہیں بجلی کا بل کہاں سے ادا ہوگا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بجلی مہنگی ہوئی ہے کہ سستی ہوئی ہے۔ نوکر سیکٹری جمع کراتے رہتے ہیں، باپ کا کھاتا چلتا رہتا ہے۔ اب یہ دونوں گھرانے اپنی برابری کے اعتبار سے کبھی بھی یکساں نہیں۔ یہاں کی لڑکی ہے تو وہ ضرور سوچے گی کہ آج دن کو کیا پکے گا، شام کو کیا پکے گا، فلاں چیز اتنی مہنگی ہو رہی ہے۔ اور وہاں کی ہے، اس سے تو برگر منگا کے کھا لینا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ باورچی خانے میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کسی نے پوچھا تھا ایک خاتون سے جو میں نے کہ آپ کے باورچی خانے کی حالت اور یہ وہ، تو وہ بہت ناراض ہوئی۔ ان کا یہ میرا کام ہے کہ باورچی خانے کے اخراجات میں دخل دینا؟ کوئی اور سوال مجھ سے کرے، میرا کیا تعلق ہے ان چیزوں سے؟ میرے لیے تو کھانا پکا ہوا آ جاتا ہے، گھر میں نوکر پکا دیتے ہیں، میں کھا لیتی۔ بہت ناگوار گزرا ہو۔ کفر اعتبار۔ اب مثلاً ایک لڑکا ہے، لاکھوں پتی ہے، کروڑوں پتی ہے، اور ایک ایسی لڑکی پسند آ گئی جو گھروں میں کام کرتی ہے چل پھر کے۔ اب اس سے نکاح اس کا ہو جائے گا؟ اصل مذہب یہ ہے کہ نہیں ہوگا۔ اصلاً مذہب یہ ہے کہ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یہ معاشرتی زندگی چلے گی ہی نہیں۔ وہ آئے گی، پیسے کا استعمال کسی اور طرح کرے گی، لڑکا پیسے کا استعمال کسی اور طرح کرے گا۔ وہ کہے گا چلو اب بیوی ہو تو اچھے سے اچھا کپڑا خریدیں، یہاں سے جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ نہیں اتنی نہیں اتنے کی خرید لیں، یا کیا کرتے ہیں پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو کفر کا اعتبار اصل میں شریعت نے کیا ہے کہ سوسائٹی میں رشتے جو کیے جائیں مناسب سطح پہ کیے جائیں کہ ہماری بیٹی وہاں بچ سکے گی نہیں بچ سکے گی۔ اب بیٹی اور صاحبزادی تو ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں میں کھیلنے والی، اور پسند آ گیا مالی اس کو، تو مالی اور باورچی جو گھاس کھودتا ہے اور کھانا پکاتا ہے، لڑکی کہتی ہے میری شادی یہاں کر دو، ماں باپ کہیں گے ہماری سوسائٹی میں عزت ہے، کوئی احترام ہے، ہمارا کوئی وقار ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہے کفر، اور اب تک چلتا رہا ہے۔ اصل مذہب میں ہمارے نزدیک کفر ہے، اور اگر لڑکی اپنی شادی خود کر لے اور برابری کی سطح ٹوٹ جائے تو حنفی فقہا کے ہاں وہ کہتے ہیں عدالت میں چلے جائے اور جا کر قاضی سے کہا جائے کہ بچی نے
شادی اپنی مرضی سے اس جگہ کر دی ہے یا لڑکے نے شادی اس جگہ کر دیا ہے ہماری اجازت کے بغیر، اور یہ ہمارے سطح کے لوگ نہیں ہیں، تو لہٰذا قاضی اس نکاح کو توڑ دے۔ تو قاضی کو اختیار ہے کہ تحقیق کرنے کے بعد منع کر دے لڑکے اور لڑکی کو ملنے سے، اور حکومت کی طرف سے وہ نکاح توڑنے کا حکم جاری ہو جائے، عدالت حکم کر دے کہ یہ نکاح ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اس کفو کا اعتبار کیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لڑکی اگر اپنی سطح سے ہٹ کر کوئی نکاح کر لے تو نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں قاضی کے پاس کیا جانا ہے اور کورٹ میں کیا جانا ہے، یہ سرے سے نکاح ہی نہیں ہوا۔ اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم نکاح کو معتبر قرار دیں اور قاضی کے پاس کورٹ میں چلا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سرے سے اس نکاح ہی کو نہ مانیں، حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت اور اس فتوے کی بنا پر، اور جب وہ نکاح ہی نہیں ہوا تو اس لڑکی کا یا اس لڑکے کا نکاح کہیں بھی، لڑکی کا نکاح کہیں بھی اور کر دیں، بغیر کسی عدت کے اور بغیر کسی چیز کے۔ اب ہمارے سامنے دو راستے، ہمارے دور میں کس پہ فتویٰ دینا چاہیے؟ عام طور پہ مفتی فتویٰ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ اس میں سرے سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا اور وہ دونوں گناہ گار ہوتے ہیں، اس پہ فتویٰ عام طور پہ مفتی حضرات دیتے ہیں۔ لیکن ہماری بالکل خالصتاً یہ ذاتی رائے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس غلط ہے اگر تو معاف کرے، ہزار بار اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اس کی گرفت بڑی شدید ہے، لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں خیال صرف فتویٰ نہیں، صرف خیال ہے کہ اب ہمیں اس فتوے کو بدل دینا چاہیے، لڑکے اور لڑکیاں آزادی سے نکاح کرتے پھر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ماں باپ دو دو بار کبھی شادیاں ایسے بھی کیسز آتے ہیں کہ کراتے ہیں کہ اچھا اب تم نے کر ہی لیا ہے تو چلو شرم و حیا سے منہ رکھنے کے لیے، سوسائٹی میں جینے کے لیے، اچھا بھئی فلاں تاریخ کو آ جانا اور فلاں تاریخ کو تمہاری شادی ہو جائے گی۔ اور اتنی گر چکی ہے سوسائٹی، اور اتنا زیادہ یہ سب مخلوط نظام تعلیم، اور پڑھائیں بچوں کو، یہ نظام تعلیم جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے اس کے نتائج یہ آ رہے ہیں سامنے مسلسل، لیکن حرام ہے سور کے گوشت کی طرح کہ ہم کوئی عقل کی سوچیں اور ہم کوئی ان حالات سے سیکھیں۔ ہر جگہ تقریباً جہاں جہاں مخلوط نظام تعلیم ہے وہ بس آ کے والدین کو اطلاع کر دے کہ ابو فلاں پسند ہے، میری شادی اس جگہ کر دے، بڑی شریف، بڑی غنیمت ہے، بہت غنیمت ہے۔ وگرنہ کئی جگہ جہاں ذرا بھی احتمال ہوا کہ والد یا والدہ منع کر دیں گی، گئے کورٹ میں اور کر لیا۔ اب حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی جو روایت انہوں نے کی اس کے مطابق نکاح ہی نہیں ہوا، یہی فتویٰ دیتے ہیں، لیکن خیال یہ ہے کہ اب اس فتوے کو بدل دینا چاہیے، ہمیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ لڑکی غیر کفو میں نکاح کرے تو ہو جاتا، نہ قاضی کے پاس جائیں نہ فسخ کرائیں، یہ ہو جاتا۔ یہ اس سوسائٹی کا حال ہے، اس نظام تعلیم کا حال ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم انہیں گناہ کا مرتکب قرار دیں اور توبہ کی تلقین کریں، ہم مان جائیں کہ بس ٹھیک ہے اب سوسائٹی ایسے ہی ہو گئی، اب جہاں بھی نکاح کرتے ہیں ٹھیک ہے۔ کرخی اور جساس حنفیوں میں دونوں فقیہ اور دونوں بڑے ائمہ میں سے رحمہم اللہ، باوجود اس کے کہ وہ معتزلہ کی طرف کچھ ہے مسئلہ ان کا، اس کے باوجود وہ کفر کے قائل نہیں، وہ کہتے تھے کہ نکاح ہو جاتا ہے، بس لڑکے اور لڑکی کی باہمی رضامندی سے گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے، وہ کفر کے قائل نہیں تھے۔ یہ خالصتاً عقلی وہ چیز ہے جو معتزلہ میں کے ہاں بھی تھی اور ہمارے ہاں بھی، ان دونوں حضرات کی رائے یہ تھی۔ یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ محض عقل انسانی کافی نہیں ہوتی،
اگر محض عقل انسانی کافی ہو تو شریعت اور وحی کی معاذ اللہ ضرورت ہی نہ رہے. لیکن چونکہ سوسائٹی، عدالت، قانون، معاشرتی تعلقات، ان چیزوں میں ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو لہٰذا ہم عقل سے اس کو سوچتے بھی ہیں، حل بھی کرتے ہیں. یہ جتنے عقل پرست ہیں نا، اور عقل اور عدل چاہیے انہیں سوسائٹی میں، اور انصاف چاہیے، بڑے انصاف پسند، دین کے ایک حد تک منکر، اور کبھی جو عمر بھر کتاب اللہ کھولی اور تلاوت کی توفیق ہوئی ہو، اور اتنا بھی نہیں پتہ ہو، اتنا بھی نہ پتہ ہو کہ میں کس سوسائٹی میں مسلمان ہوتے کون ہیں، کیا طریقہ کیا ہو، کچھ نہیں. ہمارے ہاں ملک کے مختلف حصوں سے، بلکہ تقریباً پورے ملک سے ہی لوگ مری جاتے ہیں. ہر آدمی جانتا ہے، لاہور سے حتیٰ کہ کراچی سے لوگ آتے ہیں، مری کچھ دن گزارتے ہیں، اور سیر و تفریح کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. پھر اسلام آباد اور راولپنڈی سے لے کے مری تک کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں وہ سہولتیں میسر ہوں جو ہمارے ہیں. اور مسجد کیا، واش رومز ایسے نہیں. تو یہاں بسیں رکتی ہیں، طالبات کی، طلباء کی، مکس گیدرنگ میں بھی بسیں رکتی ہیں. کچھ بچے نماز پڑھتے ہیں، کچھ لڑکیاں نماز پڑھتی ہیں الحمدللہ، اور کچھ صرف اسی لیے کہ وہ نماز وغیرہ تو کچھ نہیں، باقی سارے لوگ تقریباً آلموسٹ وہ یوز کرتے ہیں واش رومز. کچھ ہی دن پہلے نماز سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک لڑکا، وہ یہاں ہمارے عملے کے فرد ہیں، ان سے پوچھ رہا تھا. جو کچھ بھی انہوں نے بتایا، جب انہوں نے اشارہ کیا اور دیکھتے رہے، تم سمجھ گئے کہ وہ پوچھ رہے ہوں گے. نماز پڑھا کر آ کے بیٹھے تو بھی آ گیا. اس نے مجھ سے کہا کہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور مجھے پوچھنا ہے، اور مسئلہ بن نہیں رہا، آپ بتائیں کہ شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے یا نہیں. ہم نے کہا جی بیٹے کہیے آپ کیا مسئلہ ہے. اس سے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہم نے یہ مسئلہ سنا، اور یہ پہلی مرتبہ واسطہ پڑا. اسے بتایا کہ میری عمر 25 سال ہے، اور ہم امریکہ میں تھے، پھر فرانس میں رہے، اب لاہور منتقل ہو گئے، اور یہاں آ کے میں نے فلاں یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا. میری شادی کے لیے فیملی میں اصرار ہے، اور میں نے والدہ سے کہا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس لڑکی سے جو لیزبین ہو، یعنی اس لڑکی کے، میری بیوی کے جنسی تعلقات کسی عورت سے ہوں، عورت سے عورت کی شادی ہوئی بھی. تو ہمیں اس تعلیم سے، چونکہ یہی توقعات ہیں، اس سے بھی بڑھ کے ہیں. یہ تعلیمی نظام آپ ادارے قائم نہیں نہ کرتے، آپ صحیح تعلیم اگلی نسلوں کو نہیں دے رہے نا، تو یقین مانیں کہ ہم جس عذاب سے گزرے ہیں، جس تعلیم کے نظام نے ہمیں برباد کیا، ہماری نسلیں اس سے بڑھ کے برباد ہو رہی. ہم کیوں نہیں سوچتے؟ تو اس لیے ہمیں زیادہ تو تعجب نہیں ہوا، زمین پاؤں سے سرکنے والی تھی، لیکن سرکی نہیں کہ بچہ انہی یونیورسٹیز کا، انہی کالجز کا پڑھا ہوا. تو ہم نے کہا کہ کسی ایسی لڑکی سے نکاح کرنا جو لیزبین ہو جائز تو ہے. اسی کے نکاح میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کوئی لڑکا ایسا ہو، تو نکاح میں یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی. پھر ہم نے پوچھا آپ کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں خود گے ہوں.
میرے تعلقات لڑکوں سے ہیں اور میری بیوی کے تعلقات لڑکیوں سے ہوں گی تو معاشرے میں انصاف قائم رہے گا، سوسائٹی میں یہ سطح قائم رہے گی، نہ میری بیوی مجھے روکے نہ میں اس کو روکوں۔ یہ ہے عقل انسانی جو انصاف قائم کرنے جا رہی ہے۔ اب پتہ چلا کہ جو وحی کی رہنمائی کے بغیر عقل ہوتی ہے وہ یہ کرتوت کرواتی ہے۔ تو ہم نے کہا بیٹے آپ نے اپنے والدین سے ذکر کیا، اس نے بڑی عاجزی، یعنی بیچارہ بڑے پریشان تھا، کہنے لگا میں نے والدہ سے کہا تو والدہ نے تو جوتا اتار کے میری مرمت کی۔ ان کا میں یہ لفظ نہیں سننا چاہتی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تو میں ان کے احترام میں چپ رہا، اور والدہ نے والد سے بات کی تو والد نے کہا کہ میں اپنی جوانی اور اپنی عمر میں جب اپنے بچوں کو لے گیا تھا یو ایس اور پھر فرانس منتقل ہو گئے، اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا، اس لیے جو میرا بیٹا کہتا ہے ویسے ہی کر لو۔ اس نے کہا مجھے اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ میں اپنی اولاد کو کہاں لے کے جا رہا ہوں۔ بھیا درمیان کی بات یہ ہے کہ ہم اب بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ اس ملک کو چھوڑ دینا چاہیے، پاکستان سے نکل جانا چاہیے، جس قدر جلد ممکن ہو۔ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور اپنی اولاد سے اس کی صلاحیتوں سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے، اس ملک سے چلے جائیں۔ اگر صبح موقع ملتا ہے تو شام نہ ہونے دیں، اور شام ملتا ہے موقع تو صبح نہ ہونے دیں، جلدی چھوڑیں اس ملک۔ یہاں کی معیشت برباد ہو رہی ہے، یہاں اللہ کی راہ میں چلنے اس پہ پکڑ ہوتی ہے اور خدا کا نام لینے پہ مار پڑتی ہے، اور علماء کی توہین کے لیے انہوں نے سارے اسباب تیار کر رکھے ہیں، اور انہوں نے دین کے خلاف سب چیزیں کر رکھی ہیں، کوئی پناہ نہیں ہے یہاں بھی اہل دین کے لیے۔ تو کیوں نہ ہم کافر اقوام میں جا بسیں، اسلام کا پودا لگائیں، انہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں۔ 20-30% اگر مرتد ہو گئے تو اس کے مقابلے میں 70-80% بچے وہ اسلام کے پیغام کو لے کے چلیں گے۔ جب رگڑ لگے گی نا کفر اور اسلام کی تو پھر پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے۔ آپ کی اپنی رائے ہے، جو بھی ہو، اس پہ بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم جو ان حالات کو دیکھتے ہیں کہاں سے کہاں قیمتیں پہنچ گئی ہیں۔ ہم نے اپنے مدرسے میں 3,98,700 اور کچھ روپے بجلی کے بل کے جمع کرائیں، کہ مدارس چلیں گے ایسے؟ کہ کہاں سے پیسہ آئے گا؟ اس لیے ابتر ہیں حالات، اور آپ پڑھتے ہوں گے، اور ان دنوں جو کچھ حالات ہیں وہ تو اور بھی عجیب و غریب ہیں۔ نام تو لے کوئی، سچ بول کے دکھائے۔ اس لیے اس بچے نے یہی کہا، تو باپ نے بھی صحیح کہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس ملک میں رہیں۔ ہم نے کہا اس کی وجہ بھی بتا دیجئے، تو آخری بات اس نے کہا یہ جتنے پنجاب کالج کے نام سے ادارے ہیں ان سب میں یہی ہو رہا ہے۔ میں نے کہا سب سے بڑے مرکز لاہور میں، اسلام آباد میں، پنڈی میں پنجاب کالج جو ہے یہ اس فحاشی کا مرکز بنا ہوا ہے، میں بھی وہیں پڑھتا ہوں۔ یہ ہے عقل کی حکمرانی۔ تو اس لیے عرف عام میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عرف کو جب وہ وحی سے ٹکرائے تو عرف کو غالب کر لیں، معاذ اللہ۔ لیکن جو فقہا نے استنباط کیا ہے، کرخی اور جساس رحمہم اللہ، اور صرف ہماری صرف رائے ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، کہ ہمارے زمانے میں بجائے اس کے کہ اس نکاح ہی کو نہ مانے اور مرد و عورت دونوں کو گناہ گار قرار دیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ فتویٰ اس بات پر دینا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے، غیر کف میں اس نے نکاح کر لیا ہے، نکاح ہوگی۔ تو اس لیے عرف سے احکامات بدلتے ہیں۔ مثلاً اس کی ایک اور مثال آپ سے عرض کریں، عرف سے احکامات بدلنے کی ایک آخری مثال بلکہ آپ کو دیں، وہ آخری مثال اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ گوشت
دانتوں میں کہیں پھنس گیا ہے، تو اب وہ اس گوشت کا کیا کرے؟ تو صاحب فتح القدیر علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑے فقیہ تھے، جتنے بڑے فقیہ تھے اس سے 2 قدم آگے وہ صوفی تھے، اور جتنے بڑے صوفی تھے اس سے 2 قدم آگے فقیہ، سب چیزیں اللہ نے جمع فرما دی۔ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی دقت نظر اور ان کے فتوے کمال کی چیزیں، پوری فتح القدیر میں 9 جلدوں میں چھپی ہے۔ 6-7 جگہ پہ انہوں نے احناف کی مخالفت کی عمومی طور پہ، وگرنہ وہ جو کچھ فتوے دیتے ہیں کمال کے فتوے دیتے ہیں۔ انہوں نے اس پہ لکھا کہ اگر گوشت وہ نگل جائے، دانتوں میں پھنس گیا ہے اور ہے وہ چنے کے برابر، نگل گیا تو اس کا روزہ برقرار رہا یا نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ عرف میں دیکھنا چاہیے کیا ہے۔ اگر عرف میں یہ ہے کہ وہ شخص اس کھانے سے کراہت ہوتی ہے، اسے جب بھی کوئی چیز دانتوں میں پھنس جاتی ہے تو وہ اسے نگلنے کی بجائے اگل دیتا ہے، ٹوتھ پک استعمال کرتا ہے، اسے وحشت ہوتی ہے کہ اس چیز کو میں نگل لوں، وہ باہر تھوک دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو نگلنا ہو گیا ہے وہ یا غلطی ہو گئی ہے یا منہ میں تراوٹ کی وجہ سے اس کے گیلا ہونے کی وجہ سے سلپ کر گیا، اور وہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کے حلق سے نیچے اتر گیا۔ تو وہ کہتے ہیں عرف میں دیکھنا چاہیے، اور اگر وہ ایسا شخص ہے جس کو کوئی کراہت نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں اب ہمیں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے لینا چاہیے کہ وہ تو پہلے ہی اس بات کا احساس نہیں کرتا، نہ برا جانتا ہے، تو اب اس نے جان بوجھ کے ایسے کر لیا، لہٰذا اس پہ کفارہ واجب آئے گا۔ دیکھا آپ نے، انسانوں کی طبیعتوں تک کا اعتبار ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ احکامات کو بدل دیتی، احکامات میں تغیر واقع ہو جاتا ہے، تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ عرف کی بنا پر، وطن کی تبدیلی کی بنا پر، زمین کی تبدیلی کی بنا پر، حالات کی تبدیلی کے بنا پر احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کا معیار کیا ہے، کون تبدیل کرے گا؟ یہ اس دور کے وہ فقہا ہیں جن میں 2 چیزیں پائی جائیں، ایک تو ان کا علم گہرا ہو اور دوسرے ان کی اصلاح کہیں ہوئی ہوئی۔ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسے پہ نہ بک جائیں، وہ حکمرانوں، وزراء اور دوسروں کو فتوے نہ دینے لگے کہ حکمران وقت کفر اور شرک کی رسومات کر رہا ہے، یہ بھی جائز ہے، اس کی ہیبت کی وجہ سے زبان نہ کھلے، وہ قبروں کو سجدہ کر رہا ہے تو بھی درست ہے، وہ صراحتاً جھوٹ بولتا ہے، شریعت کے خلاف باتیں ہیں، سب درست ہے، سب چلتا ہے۔ جو علماء اس روش پہ نہیں ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صالح ہیں، اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف نمایاں ہے، ان کی زندگی میں صاف نظر آتا ہے کہ یہ خدا سے ڈرنے والا آدمی ہے، ایسے اہل علم ہیں جو تغیر زمان و مکان کی بحث کرتے ہیں، ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ فتوے کو تبدیل کر بھی سکتے ہیں اور فتوے کے لیے دعوت دے بھی سکتے ہیں، اس وسعت ظرفی کے ساتھ کہ اگر کوئی آدمی اس تبدیلی کو نہیں مانتا یا کوئی عالم دین تیار نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کی بھی ایک رائے ہے، ہماری بھی ایک رائے۔ یہ وسعت ظرفی ہونی چاہیے کہ ہمارا فریق مخالف اگر عرف اور اس چیزوں کے باوجود تبدیلی کا قائل نہیں ہے تو وہ سمجھے کہ وہ متقی زیادہ ہے، پرہیزگار ہے، یار اچھا آدمی، ممکن ہے ہم سے خطا ہوئی ہو۔ خلاصہ یہ کہ گناہگار نہ جانے دوسرے کو، کیونکہ اس سے پھر کبر جنم لیتا ہے نا کہ بس میں ہی ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں یہ سے، ارے نہیں یار، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، آپ کے پاس اپنے دلائل۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے جو آپ نے تحریر فرمایا تھا کہ کیا چیز بدلتی ہے۔
اور کس طرح تبدیلی آتی ہے اسلام کے احکامات میں؟ تو عرف سے تبدیلی آتی. ایک سوال، 3 سوال آپ کے رہ گئے، ان میں سے ایک آپ نے یہ کہا تھا کہ حج تمتع کیسا ہے، اور حج تمتع کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اور پھر اس میں کانٹے کی بات آپ نے یہ پوچھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں تمتع کو منع کیوں کر دیا تھا. یہ مشہور اعتراض ہے جو اہل تشیع کی طرف سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے مسلم کی ایک روایت کا بھی سہارا لیا جاتا ہے. ہمارے یہاں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حج تمتع سے منع کیا تھا یا نہیں؟ تو اچھی طرح یہ سمجھ لینی چاہیے بات کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شریعت کی مخالفت کی. چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی یہ کہا گیا تھا، اور غالباً شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی بات پوچھی گئی تھی کہ انہوں نے عمرے اور حج دونوں کو ملانے کو یہ جو منع کیا ہے وہ کیوں منع کیا؟ ایک ہے حج افراد، 3 قسمیں 4 قسمیں نا. حج افراد یہ ہے کہ کوئی آدمی حج کا احرام باندھے اور جائے اور حج کرے، اور اتنے طویل عرصے کے بعد پھر وہ احرام کو کھول دے. حج افراد میں یہ ہے کہ قربانی واجب نہیں ہوتی. ایک ہے اب یہ جو حج افراد ہے، مالکی اور شافعی فقہا کے نزدیک افراد سب سے اچھا ہے. یہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مسلک تھا، اور یہی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا مسلک تھا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تمتع سے منع کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی پیروی کی. اور 2 آدمی برملا یہ کہتے تھے، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اتباع میں ہیں، جو کام انہوں نے کیا ہم کریں گے، جس سے منع فرما دیا ہم نہیں کریں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو وہ گورنر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھوڑ کر گئے تھے انہیں تک تبدیل نہیں کیا. وہ کہتے تھے حضرت نے جس کو لگا دیا بس کافی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کا بھی خلافت یہ تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو اجتہادات اور جو چیزیں تھیں یہ تو کوئی 200 سال تک چلتی رہیں. وہ اتنی مضبوط خلافت بنا کر گئے تھے کہ 200 سال تک تقریباً لوگ نہیں ہٹ سکے. اکا دکا جو ہوئے ہیں اجتہادات وہ ایک الگ مسئلہ ہے، خیر وہ بحث ہی الگ ہے. تو حضرت عثمان بھی یہی کہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہی کہتے تھے کہ حج افراد افضل ہے. حنفیہ کے نزدیک حج قران افضل ہے. حج قران کا مطلب یہ ہے کہ وہ افراد کی طرح ایک ہی احرام باندھے. اور سفیان ثوری اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو بھی حج قران ہی کہتے تھے، قران افضل ہے. رہ گئے حنبلی فقہا حج تمتع کو افضل کہتے ہیں. اور حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آج کل بھی عام طور پہ حج تمتع ہوتا ہے کہ احرام باندھا، جا کے عمرہ کیا، پھر احرام کھول دیا، پھر دوسرا احرام باندھا اور وہ اس سے حج کر لیا. تو 2 احرام بدلے، ایک احرام کے کھولنے سے لے کے دوسرے احرام کے باندھنے تک 8 ذی الحج تک یہ کافی وقت ہو جاتا ہے. کسی کا کم کسی کا زیادہ، اب تو فلائٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کہ وہ کس وقت اس نے احرام باندھا. اس زمانے میں سفر ہوتے تھے لمبے، تو حج تمتع کے بعد، حج تمتع میں عمرے کے بعد، عمرے سے لے کے حج تک کئی دن مل جاتے تھے. اور حاجی معمول کی زندگی میں آ جاتا تھا. اس کے برعکس افراد اور قران دونوں میں ایک مرتبہ احرام باندھ لیا، اب اس پر باقی جو چیزیں شریعت نے منع کر دی ہیں وہ مانت اور پابندی رہے گی حتیٰ کہ وہ حج کر لے اور حج کے بعد فارغ ہو جائے. اور حج میں بھی وہ مینا کے جو ایام ہیں اس میں باوجود اس کے کہ اس نے احرام کھول دیا ہے
اور سادہ کپڑے پہن لیے ہیں، بیوی کے متعلق جو پابندی ہے وہ پھر بھی قائم رہے گی۔ اس بات پہ آپ غور کیجئے گا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بات سمجھ میں آئے گی، اس کی تشریح عرض کر دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں دیکھا کہ لوگ حج تمتع کو افضل قرار دینے لگے ہیں اور سب لوگ وہی کرتے ہیں، اور تمتع ثابت ہے قرآن سے۔ اس لیے جو شخص بھی یہ اعتراض کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج تمتع سے منع کر دیا، ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ ان کی جوتوں کی خاک بھی سر آنکھوں پہ، لیکن اللہ ہے، اللہ کا حکم کون سینکڑوں عمر رضی اللہ عنہ کیوں نہ جمع ہو جائیں، اللہ کے حکم کو نہیں کوئی کینسل کر سکتا، بھئی اللہ شارع ہے۔ اس لیے یہ غلط فہمی ہے۔ حج تمتع قرآن سے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، اور جو شخص عمرے کا فائدہ اٹھائے اور حج بھی اس کے ساتھ کر لے، فمستیسر من الہدی، تو اسے چاہیے کہ قربانی کرے۔ یہ قربانی واجب ہے، یہ اس قربانی کے علاوہ ہے جو مسلمان عام طور پہ کیا کرتے ہیں اپنے گھروں، اور افراد ہے تو کوئی قربانی نہیں، مستحب ہے بس، اور قران ہے تو اسے واجب ہے قربانی اس پہ بھی، کیونکہ دونوں چیزیں، اس نے عمرہ بھی کیا اور حج اور ایک احرام میں کیا۔ ہمارے نزدیک سب سے افضل یہ ہے، حنفی فقہا کے نزدیک رحمہم اللہ وکثر اللہ ثوابہ۔ اس لیے جو چیز قرآن سے ثابت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیسے اس چیز سے روک سکتے تھے؟ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ چیز سنت سے ثابت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی ہے، اور خاص طور پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے آخری حج جو تھا حیات طیبہ کا، اور فمنا من احل بعمرہ، ہم میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا، اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے حج کا احرام باندھا، اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا۔ تو کہتی ہیں کہ عمرے والے الگ اور حج اور عمرہ کرنے والے الگ اور حج والے الگ، یہ تینوں قسم کے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی تو انہوں نے باندھا تھا احرام حج تمتع کا۔ ایک حرف نہیں ثابت ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا ہو، سب اپنی اپنی جگہ پہ، کہ بالکل ایسے ہی جیسے دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے کہ شدید گرمی تھی اور لوگوں نے روزے رکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو اس گرمی کی شدت کی وجہ سے بیٹھ گئے اور فرمایا میرے سر پہ پانی ڈالو۔ تو کہتے ہیں ہم میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تھا، اور ایسے بھی تھے جنہوں نے روزہ رکھ کیا تھا، تو نہ وہ انہیں برا کہتے تھے نہ انہیں برا کہتے تھے، سب کا اپنا اپنا آزادی۔ اسی طرح یہاں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منع نہیں کیا، یہاں تک کہ عمران رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، عمران کہتے ہیں کہ حج کی جو آیت نازل ہوئی، فمن تمتع، جو متع کرے، متع ایک تو نکاح ہے نا، وہ نہیں، یہاں مراد حج ہے، حج تمتع ہے، کہ جو حج تمتع کرے، اور کہتے ہیں کہ امرنا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم حج تمتع کریں، اور اس کے بعد کوئی ایسی آیت اور حکم نازل نہیں ہوا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہو کہ آئندہ تمتع نہیں کرنا، یا قرآن کی کسی آیت نے پہلے حکم کو کینسل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج تمتع کا حکم فرماتے تھے، تو جس کا حکم فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون ہے بھئی جو روک دے؟ اس لیے ان کے خلاف جن لوگوں نے بھی لکھا ہے، خواہ وہ اہل تشیع میں سے ہوں اور خواہ وہ بددین لوگ ہوں، یہ سب کا سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ رعایت یہ دی جا سکتی ہے، کہا جا سکتا ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی جو مصلحت تھی اسے نہیں سمجھ پائے، ورنہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہو رہی ہے خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ اسے منع کر دے؟ بالکل ایسے نہیں۔ اس لیے حج تمتع ثابت ہے سب جگہ سے۔
زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سالم کے واسطے سے. سالم اپنے والد عبداللہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے. یہ سالم جو تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے. مدینہ منورہ میں سیلاب آیا تھا اور قبریں کھل گئی تھیں، مٹی بہہ گئی تھی، تو ایک پاؤں قبر شریف سے ظاہر ہو گیا تو لوگ گھبرا گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں. یہ واقعہ پیش آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 60-70 سال کے بعد کہ پاؤں مبارک ایک نظر آ گیا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گورنر تھے مدینہ منورہ کے. تاریخ میں سارا چیزیں لکھی ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا. تو 60-70 ممکن 80 سال، بہرحال جو بھی ہو، تو سالم کو بلایا گیا کہ آپ پاؤں پہچانے کس کا ہے. تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ میرے دادا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے والد کے متعلق کہ میں اپنے والد کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا. اذا جاء رجل من اہل الشام، شامی آئے اور انہوں نے کہا کہ حج تمتع کیسا ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ امر بہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا تھا. حسن جمیل، بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت بات ہے، ضرور کرو حج تمتع. تو شام والوں نے کہا فإن اباک، آپ اپنے والد کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ تو حج تمتع سے منع کرتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ہی یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ صرف دیتے تھے بلکہ بھیجتے تھے حج تمتع وغیرہ کے لیے کہ بس کرو. فقال ویلک، انہوں نے کہا تیرا ناس ہو جائے. فرض کر لو کہ میرے والد منع بھی کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ، فقط فعلہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے حج تمتع. ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تھا، اور حنبلیوں کا خیال ہے کہ حج تمتع تھا، اور مالکیوں کا خیال ہے کہ حج افراد تھا. جو بھی مجتہدین کی رائے ہو. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ حج تمتع کیا تھا. وہ امر بہا، اور حکم دیتے تھے، اور تم کہتے ہو میرے والد نے منع کیا. بامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھوں یا اپنے والد کا فتویٰ دیکھوں؟ قم عنی، اٹھ یہاں سے. ٹھیٹھ ترجمے میں دفع ہو، نکل یہاں سے. غصہ آیا نا، غیرت جاگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم اس کے مقابلے میں میرے والد کی بات لا رہے ہو. یہ اس بات کی دلیل ہے. اسی لیے انہوں نے یہ فرمایا کہ فَإِن كَانَ، اگر میرے والد بھی منع کرتے تھے تو میں تو تمہیں اس سے بڑی دلیل لا کے دے رہا ہوں، تم کیسے کہتے ہو؟ یہ قطعی دلیل ہے اس بات کی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی اس بات کو چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ حج تمتع تھا اور کرنا بھی چاہیے. حسن جمیل، بہت اچھا ہے، ضرور کرو. اور اس زمانے میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج تمتع سے منع کرتے ہیں. یہ غلط فہمی اس وقت سے چلی آ رہی. اور مسئلہ یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں جب دیکھا کہ لوگ حج افراد اور حج قران ان دونوں سے رک جاتے ہیں، نہیں کرتے، تو انہوں نے تمتع کو اپنے اجتہاد سے کم شہرت دی اور زیادہ شہرت دی کہ لوگ جائیں اور لوگ افراد اور قران. اور عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں جو ان مشاعر کا، بیت اللہ کا، ان دنوں کا، اس مہینے کا احترام اور عزت تھی، وہ بہت زیادہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ میں نے تمتع کو اگر بڑھایا اور لوگوں کو زیادہ دیا کہ ٹھیک ہے تم تمتع کرو، تو حج تمتع کے درمیان تو عمرہ کریں گے، پھر احرام کھولیں گے.
احرام جب کھولیں گے تو پھر حج کے لیے احرام باندھیں گے تو درمیان میں کافی وقفہ ہے نا، اور حج تو عرفہ میں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے لوگوں کو اس پہ زور دیا تاکہ حج تمتع کے مقابلے میں قران اور افراد لوگوں کے ذہنوں میں وہ اس کو ڈالیں، اس کی اہمیت کو۔ اور یہ دونوں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، افراد بھی اور قران بھی، تو انہیں ڈر ہوا کہ لوگ تمتع میں پڑ جائیں گے اور ان دونوں کو بھول جائیں گے، اس لیے انہوں نے زیادہ ان کو ابھارا۔ اس ابھارنے کو لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے منع کیا، منع نہیں فرمایا، یہ ان کا اجتہاد تھا کہ میری مملکت میں، اسی لیے وہ کہتے تھے 2 سفر کرو، زیادہ سے زیادہ بیت اللہ جاؤ، 2 سفر کرو، عمرے کے لیے الگ سفر کرو، حج کے لیے الگ سفر کرو۔ تم حج اور عمرے کو تمتع میں جمع کر لیتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کا گھر اس سے زیادہ عظمت رکھتا ہے کہ مسلمان اس کی طرف سفر کریں۔ ان کے دل میں ان چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اور اسی لیے وہ خود فرماتے تھے کہ ان تفرقوا بین الحج و عمرہ، دیکھو حج اور عمرے میں فرق کرو، اور عمرہ جو ہے اس وقت کیا کرو جب حج کے مہینے ختم ہو جائے، دوبارہ سفر کرو، اور حج اس وقت کرو جب حج کے مہینے آ جائیں، اور دیکھو اپنے حج کو الگ کرو عمرے سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تاکہ بار بار آؤ، بار بار حاضری وہاں ہو جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کہتا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، لوگو حج کرو اللہ کے لیے اور عمرہ بھی کرو اللہ کے لیے۔ تو دیکھو حج کے جو مہینے ہیں اس میں حج کیا کرو، اور جو حج کے مہینے گزر جائیں تو پھر تم چلا کرو عمرے کے لیے، دوبارہ سفر کیا کرو۔ یہ بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے، ان مشاعر مقدسہ کی عزت اور احترام کی وجہ سے، کیونکہ وہ یہ بھی جانتے تھے انسانی نفسیات میں کہ اگر یہ لوگ حج افراد اور قران کی وجہ سے ایک مرتبہ احرام باندھ لیں گے تو حج پورا ہونے کے بعد، مینا کے بھی ایام گزر جانے کے بعد، پھر شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم ہو سکیں گے۔ وہ اس چیز کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ حج کے ایام میں بھی ان دنوں میں خدا کے گھر کے قریب، اگرچہ جواز ہے، منع نہیں کیا، لیکن ایک طبیعت کا رجحان تھا کہ ہم پورے ادب اور احترام کے ساتھ وہاں جائیں، ان تعلقات کو ایک طرف کر کے۔ اور جو کرے گا تمتع، تو تمتع والوں کے لیے عمرے کا احرام کھولنے کے بعد حج کا احرام باندھنے تک یہ جو 5، 7، 10 دن ہوں گے نا، اس میں وہ ضرور اس فعل کو کریں گے۔ اس کی آپ ایک نظیر دیکھیں جو بالکل ناجائز ہے، اس کے باوجود بارہا یہ ہوتا ہے کہ احرام کھولا، اور وہ حج جو ہے 5 دن تو ہونے ہی ہونے ہیں نا، 7، 8 دن لگ گئے۔ احرام جب کھلا 8 تاریخ کو باندھا تھا اور 13 کو کھول دیا، 12 کو، یا جب بھی اس نے کھولا، وہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف فتوے ہیں۔ تو احرام کھولنے کے بعد اب جب تک مینا کے ایام نہ گزر جائیں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے۔ اس کے لیے یہ جائز ہے کہ سادہ کپڑے پہنے، اس کے لیے بہت سی چیزیں جو شریعت نے ساری پابندیاں اٹھ گئیں سوائے بیوی کے۔ اور بارہا ایسے ہوتا ہے کہ جو ہی حج کا احرام کھولا انہوں نے پہلا کام ہی یہ کیا نہانے کے بعد، حالانکہ وہ جائز ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ یہی تمتع میں ہے کہ اس نے عمرے کا احرام کھولا اور درمیان میں 5، 7 دن، 10 دن جو بھی ملے۔ اس زمانے میں جب مکہ پہنچ کے پتہ چلتا تھا کہ حج کا چاند نظر آیا ہے، 2، 3 مہینے سے پہلے لوگ ہوتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تم حج متع پہ زور دیتے ہو، قد علمت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد فعلہ، مجھے پتہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا، واصحابہ، اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی کیا، ولیکن کرہت ان یظلوا مورثین، لیکن مجھے نہیں پسند کہ تم آئے ہوئے تو حج کے لیے ہو اور عمرے کے لیے، اور اس حالت میں تم اپنی بیویوں کے قریب جاؤ، بہن فی العراق،
میں اگر اس چیز کو پسند کرنے لگوں اور حج تمتع کے جو دن ہیں حج اور عمرے کے احرام کے درمیان اس کی اجازت دے دوں تو تم تو ایسے لوگ بھی ہیں تم میں جو عرفہ کے دن 9 ذی الحج کو، حج تو کا دن تو وہ شروع ہوا نا، انہوں نے کہا عرفہ کے دن عرفات کے میدان کے جھاڑیوں میں، عرفات کے میدان کی جھاڑیوں میں تم اپنی بیویوں کو لے کے چلے جاؤ گے اور پھر تم آؤ گے اس حال میں ثم یروحون فی الحج تقطر رؤوسہم، تمہارے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے اور تم اپنی خواہشات پوری کر کے نہا کے آؤ گے حج کے دن اور جاؤ گے تو تم حاجی کہلاؤ گے اور کام تم نے یہ کیا مجھے نہیں اچھا لگتا۔ خالص اللہ کی عبادت اگرچہ یہ جائز ہے لیکن نفس کا اتنا حصہ بھی نہ ہو، یہ ان کا تقوی، ان کی طہارت کا اعلیٰ مقام تھا، اس لیے وہ منع کرتے تھے اور زیادہ اس کو ابھارتے نہیں تھے، ابھارتے تھے کس کو؟ حج افراد کو اور حج قران کو، لیکن یہ نہیں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ خود کہتے ہیں کہ قد فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے حج تمتع کیا ہے، میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن میں اس سے روکتا ہوں کہ ایک عمرہ کرو پھر تمہارے پاس دن فارغ ہوں تو تمہیں اور کوئی کام ہی نہ ہو، حتیٰ کہ تم عرفات میں بھی اپنی بیویوں کو جھاڑیوں میں لیے پھر اور پھر نہاؤ اور عرفہ کا دن تمہارے لیے دعا کا اور عبادت کا ہو اور یہ چیزیں۔ اسی لیے جساس نے نقل کیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خود سنا، فرمایا لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت، میرا جی چاہتا ہے میں عمرہ کروں حج کے مہینوں کے علاوہ، میں پھر عمرہ کروں حج کے مہینوں کے علاوہ، پھر حج کا جب موسم آئے تو میں بالکل اکیلا حج کروں، اس کے ساتھ عمرے کو نہ ملاؤں۔ تو میں کہتا ہوں یہ ہے فائدہ اٹھانا، تمتع یہ ہے کہ حج کے مہینے چھوڑ دو اور باقی مہینوں میں تم عمرہ کرو، بار بار خدا کے گھر میں حاضری دو۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے، اسی لیے جساس رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حج تمتع سے منع نہیں کیا بلکہ مصلحت کو اپنایا اور اجتہاد کیا، اور مصلحت یہ تھی کہ لوگ وہ جو حج افراد اور حج قران ہیں ان دونوں چیزوں کو بھول نہ جائیں، انہیں چاہیے عمرہ الگ کرتے رہیں حج الگ کرتے رہیں۔ یہ ہے اس الزام کی حقیقت جو لوگ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ لگاتے ہیں، اور یہ ہے اس سوال کا جواب جو کچھ آپ نے پوچھا۔